بنارس دوردرشن پہ منعقدہ آج کا یہ مشاعرہ آزادی کے 75ویں سال سے منسوب ہے، جس کو امرت مہوتسو کے عنوان سے منایا جا رہا ہے۔ حضرات، آج کے اس مشاعرے میں جن شعراء اور شاعرہ شریک ہو رہے ہیں، اس میں صف اول میں عالم بنارسی صاحب اور ریحان عباس صاحب اور ڈاکٹر نفیس بانو صاحبہ اور خاکسار زمزم رام نگری کی شرکت ہے۔ میں آج کے مشاعرے کے آغاز کے لیے سب سے پہلے دعوت سخن دے رہا ہوں بنارس شہر کے بہت ہی مقبول ترین شاعر جناب عالم بنارسی کو کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ آج کے دن کی مناسبت سے میں ایک نظم پیش کرتا ہوں۔ ارشاد علی۔ بڑے دنوں سے تمنا تھی گھر سجائیں گے، بڑے دنوں سے خوشی کے دیپ درو بام پر سجائیں، بڑے دنوں سے تمنا تھی گھر سجانے کی، خوشی کے دیپ درو بام پر خوشی کے دیپ درو بام پر جلانے کی، گیا جو سال تو 15 اگست آیا ہے، اب اپنے گھر کو سجانے کا ہے ہنسی موقع، خوشی کے دیپ جلانے کا دل نشیں موقع، واہ، پھر انتظار کروں گا میں 1 سال تلک، گزارنا ہی پڑے گا ایک ایک دن گن کر، واہ، خدا ہی جانے وفا زندگی کرے نہ کرے، واہ، وفا کرے گی تو انجام اس کو دوں گا میں، وگرنہ میری طرف سے یہ کام کر دینا، وطن کے نام یہ سب اہتمام کر دینا۔ واہ 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 بھائی واہ، واہ واہ، بہت خوب۔ چند شعر اور سماعت فرمائیں عطا ہو۔ آج کی مناسبت سے۔ آن باقی ہے شان باقی ہے، آن باقی ہے شان باقی ہے، آن باقی ہے شان باقی ہے، تو جو ہندوستان باقی ہے، تو جو ہندوستان باقی ہے، تاب پرواز دیکھنے والو، تاب پرواز دیکھ تاب پرواز دیکھنے والو، حوصلوں میں اڑان باقی واہ بھائی واہ، بہت ہے، اچھا۔ بہت خوب، تاب پرواز دیکھنے والو، حوصلوں میں اڑان حوصلوں باقی ہے۔ میں اڑان باقی ہے، جو عطا کی تھی سورماؤں نے، جو عطا کی تھی سرماؤں نے، جو عطا کی تھی سورماؤں نے، اب بھی وہ آن بان واہ، باقی بہت ہے، واہ، واہ 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 واہ، اب بھی وہ آن بان بہت خوب، باقی ہے، یہ حقیقت ہے تجھ پہ مٹ کر بھی، یہ حقیقت ہے تجھ پہ مٹ کر بھی، تیرا ہر قدردان باقی ہے، کیا کہنا، واہ واہ کیا واہ کہنا۔ واہ واہ، تیرا ہر قدردان قدردان باقی ہے، سر کے نذرانے جس نے پیش کیے، سر کے نذرانے جس نے پیش کیے، اب بھی وہ خاندان باقی ہے، بہت خوب، باقی بہت خوب، بہت خوب، ہے، اب بھی وہ خاندان باقی ہے۔ یہ بھی شعر سماعت فرمائے۔ عطا ہو۔
روز سنتا ہوں امتحان کے بعد، روز سنتا روز سنتا ہوں امتحان کے بعد، اور ایک امتحان باقی ہے، واہ واہ، اور ایک امتحان باقی ہے۔ جا بجا تھا شہادتوں کا جو نقش، جا بجا تھا شہادتوں کا جو نقش، وہ مبارک نشان باقی ہے، وہ مبارک نشان۔ اور شعر آخر ہے، شنکھ گونجے ہے جیسے ویسے ہی، شنکھ گونجے ہے جیسے ویسے ہی، مسجدوں میں اذان باقی ہے، مسجدوں میں اذان۔ اور مقطع ہے، عطا ہو کیوں نہ عالم ہو مہر کی امید، وطن کے حوالے سے یہ شعر پیش کر رہا ہوں۔ عطا ہو کیوں نہ عالم ہو مہر کی امید، کیوں نہ عالم ہو مہر کی امید، آپ کا مہربان باقی ہے، واہ 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 واہ، آن باقی ہے، شان باقی ہے، تو جو ہندوستان باقی ہے۔ واہ، حضرات یہ تھے جناب عالم بنارسی صاحب، جو اپنے بہترین ترنم سے مشاعرے کے معیار کو بلند کر رہے تھے۔ آئیے حضرات، چونکہ میں نظامت بھی کر رہا ہوں، اس لیے آج ہمیں اپنا تعارف خود پیش کرنا ہوگا۔ واہ، زمزم رام نگری میرا نام، تعارف میرا کلام۔ بنارس کے حوالے سے 4 مصرے سماعت فرمائے کہ یہی مٹی روایات کہن کا ایک خزانہ ہے، اسی مٹی سے آئے ہیں، اسی مٹی میں جانا ہے۔ واہ، یہی مٹی روایات کہن کا ایک خزانہ ہے، اسی مٹی سے آئے ہیں، اسی مٹی میں جانا ہے۔ بنارس فن کا مرکز ہے، یہیں بنتی ہے وہ ساڑی، مسلمہ جس کا تانا اور ہندو جس کا بانا ہے، مسلمہ جس کا تانا اور ہندو جس کا بانا ہے، جس میں مل جل کے رہا کرتے تھے ہندو مسلم، وہی بھارت ہمیں صدیوں کا پرانا دے دو۔ بہت خوب۔ جس میں مل جل کے رہا کرتے تھے ہندو مسلم، وہی بھارت ہمیں صدیوں کا پرانا دے دو، جس میں نفرت کے نہیں پیار کے نغمے گونجے، کچھ نہ دو ہم کو وہی پچھلا زمانہ دے دو، بہت خوب۔ کچھ نہ دو ہم کو وہی پچھلا زمانہ دے دو، کہ وہ لاکھ زور لگائیں جدا نہ ہم ہوں گے، کہاں سے آ گئے یہ ہم کو بانٹنے والے، وہ لاکھ زور لگائیں جدا نہ ہم ہوں گے، کہاں سے آ گئے یہ ہم کو بانٹنے والے، ہم ان کو دشمن قوم و وطن سمجھتے ہیں، یہ رشتہ بھائی کا بھائی سے کاٹنے والے، بہت یہ رشتہ بہت عمدہ۔ بھائی سے بھائی سے کاٹنے والے، کہ ابھریں گے بھی ایک ساتھ تو ڈوبیں گے بھی ایک ساتھ، بہت ہم قوم کی یکجہتی کے دھارے میں بہیں گے، ابھریں گے بھی ایک ساتھ تو ڈوبیں گے بھی ایک ساتھ، ہم قوم کی یکجہتی کے دھارے میں بہیں گے، تم کچھ بھی کہو ہم تو یہی بات کہیں گے، ہم ایک تھے ہم ایک ہیں ہم ایک رہیں گے، ہم ایک تھے ہم ایک ہیں ہم ایک رہے ہیں رہیں گے، ہم ایک تھے ہم ایک ہیں ہم ایک رہیں گے، نہ خوشیاں ہو الگ اپنی، نہ باہم ربط غم ٹوٹے، واہ واہ، نہ صدیوں کی
رواداری کے رشتوں کا بھرم ٹوٹے، ہاں نہ خوشیاں ہو الگ اپنی، نہ باہم ربط غم ٹوٹے، نہ صدیوں کی رواداری کے رشتوں کا بھرم ٹوٹے، کہ فضا آؤ بنائے دوستو مل جل کے اب ایسی، نہ اب کوئی حرم ٹوٹے نہ اب کوئی صنم ٹوٹے، نہ اب کوئی حرم ٹوٹے، نہ اب کوئی صنم ٹوٹے، واہ نہ اب کوئی حرم ٹوٹے، کہ کب مہرو ماہو کاہے کشاں چاہتے ہیں ہم، کرسی نہ مالو زر نہ مکاں چاہتے ہیں ہم، کب مہرو ماہو کاہے کشاں چاہتے ہیں ہم، کرسی نہ مالو زر نہ مکاں چاہتے ہیں ہم، کہ ہم اہل دل ہیں، ہم ہیں خریدار پیار کے، اپنے وطن میں امن و اما چاہتے ہیں، بہت بہت اپنے وطن میں امن و اما چاہتے ہیں ہم۔ شکریہ۔ آئیے اب میں اگلے شاعر کو دعوت کلام دیتا ہوں، اور اگلے شاعر کے طور پہ ہمارے درمیان محترمہ نفیس بانو صاحبہ، ڈاکٹر نفیس بانو صاحبہ، جو کہ بہت ہی ادبی اور معیاری شخصیت مانی جاتی ہیں اس شہر کی، ایک ڈگری کالج سے ریٹائرڈ ریڈر ہیں ہمارے درمیان، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ میں دعوت کلام محترمہ ڈاکٹر نفیس بانو صاحبہ کو دیتا ہوں۔ دوردرشن کی سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں جس نے مجھے یہاں آج بلانے کا موقع دیا۔ ایک شعر آزادی کے حوالے سے میں پیش کر رہی ہوں، پھر اس کے بعد ایک نظم جنگ آزادی کے سورماؤں کے نام پڑھوں گی۔ حرمت نہ ہو پامال تیری عرض وطن آج، حرمت نہ ہو پامال تیری عرض وطن آج، ہر قطرہ خون جسم کا تجھ پر ہی بہے گا۔ اس غزل کا صرف ایک ہی شعر پڑھ رہی ہوں، وقت چونکہ کم ہے اس لیے میں صرف ایک نظم پڑھ دے رہی ہوں۔ جنگ آزادی کے سورماؤں کے نام، بھارت کے ان سپوتوں کو سلام جو سر پہ کفن باندھے، آزادی کا نعرہ ہونٹوں پر لیے، جیل خانوں کو آباد کرتے رہے، مسکراتے ہوئے پھانسی کے تختوں پہ چڑھتے رہے، پاؤں میں زنجیریں کھنکتی رہیں، مائیں گھروں میں تڑپتی رہیں، اپنے لہو کی بہتی دھار سے غلامی کا کلنک دھونے والوں، تمہیں شردھانجلی ارپت، تم پر عقیدت کے پھول نثار، خزاں رسیدہ چمن پہ آئی تمہیں سے بہار، آج کا یہ دن تمہیں سورماؤں کے نام، تم شہیدوں کے نام، قلم کے ان سپہ سالاروں کے نام جن کے قلم کی تلواریں ظلم و ستم کی گردنوں پہ چلتی رہیں، جن کے قلم کی بانسری دیش بھکتی کے گیت گاتی رہی، ان کی چیتنا کو سلام، ان کی فکر کو سلام، آزادی کے متوالو، دیش کے جیالو، وطن پر مر مٹنے والوں، تمہاری لگن کو سلام، تمہارے جذبہ عشق کو سلام، آج کا یہ دن تمہارے نام، ہاں تمہارے ہی نام، جنگ آزادی کے تم سبھی سورماؤں کے نام۔ واہ 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 واہ۔ اب اگر وقت ہو تو ایک آدھ غزل پڑھ دوں ورنہ رہنے دو۔ ایک غزل حاضر کرتی ہوں۔ جسموں میں تو بس سرخ لہو ناچ رہا ہے، جسموں میں تو بس سرخ لہو ناچ رہا ہے، پر سب کے دلوں میں منو تو ناچ رہا ہے، پر سب کے دلوں میں منو تو ناچ رہا ہے، غم سیل رواں تھا جو گزر ہی گیا آخر، غم سیل رواں تھا جو گزر ہی گیا آخر، تاؤ سے تمنا لبے جو ناچ رہا ہے، تاؤ سے تمنا لبے جو ناچ رہا ہے، ایک عمر گزاری ہے تصور میں ابھی تک، ایک عمر گزاری ہے تصور میں ابھی تک، احساس کی شہ رگ میں لہو ناچ رہا ہے، احساس کی شہ رگ میں لہو ناچ رہا ہے، انگلی پہ نچاتا رہا جو ایک جہاں کو،
انگلی پہ نچاتا رہا جو ایک جہاں کو، اب دیکھو وہی اربدہ جو ناچ رہا ہے، اب دیکھو وہی اربدہ جو ناچ رہا ہے، پرکیف سا منظر ہے ہوائیں بھی معطر. آخری شعر ہے، پرکیف سا منظر ہے ہوائیں بھی معطر، اس دل کے چمن زار میں تو ناچ رہا ہے، اس دل کے چمن زار میں تو ناچ رہا ہے. بس اب ہو گئے موقع کا دور پر، بس اب تو نہیں ہوگی گنجائش. اب چلیے. حضرات، آپ تھی ڈاکٹر نفیس بانو صاحبہ. اب آج بنارس دوردرشن کے جشن آزادی کے اس مشاعرے کے آخری شاعر کے حضور چلتا ہوں. میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ جناب ریحان عباس صاحب بنارسی کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. مطلب ملاحظہ ہو. آج ہر اہل وطن کو مسکرانا چاہیے، آج ہر اہل وطن کو مسکرانا چاہیے، دیش کا ہر بام پر پرچم لگانا چاہیے. دوستو یوں جشن آزادی منانا چاہیے، ہر کس و ناکس کو سینے سے لگانا چاہیے. ہوتی ہیں باتیں مفاد ملک و ملت کی جہاں، ایسی ہر تقریب میں تو آنا جانا چاہیے. یوم آزادی کی خاطر کس کا خون بہا، کون ہے قاتل یہ دنیا کو بتانا چاہیے. سرحدوں پر ہیں جو فوجیں ان کی ہمت کو سلام، سرحدوں پر ہیں جو فوجیں ان کی ہمت کو سلام. داد دے کر حوصلہ ان کا بڑھانا چاہیے، جس کو سن کر آرمی کا اور بھی بڑھ جائے جوش، جس کو سن کر آرمی کا اور بھی بڑھ جائے جوش. ساز ایسا چاہیے، ایسا ترانہ چاہیے، جان سارانے وطن کرتے نہیں فکر حیات، جان سارانے وطن کرتے نہیں فکر حیات. دیش پر قربان ہونے کا بہانہ چاہیے. بجلیوں نے گھر کو خاکستر کیا اے باغباں، عندلیباں نے چمن کو آشیانہ چاہیے. دولت نفرت مبارک ہو تمہیں آتنکیوں، دولت نفرت مبارک ہو تمہیں آتنکیوں. ہم کو اخلاص و محبت کا خزانہ چاہیے،
اٹھے ساون کی گھٹا ہونے لگے برسات بھی، اٹھے ساون کی گھٹا ہونے لگے برسات بھی، میں کشی کے واسطے موسم سہانا چاہیے۔ سہانا چاہیے۔ مقطع ملاحظہ ہو۔ عطا ہو۔ کون جانے کون سی ریحان ساعت نیک ہو، واہ۔ کون جانے کون کون سی ریحان ساعت نیک ہو، اس لیے ہر دم مقدر آزمانا چاہیے، آج ہر اہل وطن کو مسکرانا چاہیے۔ دوستو، یہ تھے حضرت ریحان عباس صاحب، جن کے کلام کے بعد آج کا یہ خوبصورت جشن آزادی سے منسلک مشاعرہ اپنی اختتامی منزل تک پہنچ گیا۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ پھر ایسے ہی کسی موقع پہ اردو کی محفل بنارس دوردرشن میں سجے گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، خدا حافظ۔